الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ رب العزت نے انہیں کچھ معجزات عطا فرمائے، وہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکیں اور بتلا سکیں کہ یہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ساری مخلوق عاجز آ جائے۔ عجز میں معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے مخلوق جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے شعبدہ بازی، اور ایک ہوتا ہے سحر، جادو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل۔ 10 معجزات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ وہ ان کا عصا تھا، ان کی لاٹھی تھی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ یہ تو میں قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا، اور میں یہ اس سے اور بھی کام لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری علی غنمی، واحش بہا علی غنمی، اس سے میں بکریوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی میں ایسے کام لے لیتا ہوں، یعنی جو الٹے سیدھے ہوتے ہیں ان کو سیدھا بھی کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جو 4 کتابیں اتریں اور آخری جو ہے نا وہ ڈنڈا اترا، بگڑے تگڑوں کا ڈنڈا پیر ہوتا ہے، جو کتابوں سے، وعظوں سے، نصیحتوں سے وہ باز نہیں آتے، پھر ڈنڈا چلانا پڑتا۔ تو انہوں نے کہا اس سے میں کہیں اور بھی کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اور ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کیا کرتے، کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی جلالی طبیعت کے بھی تھے، ڈنڈے مار قسم کے نبی تھے۔ ایک دفعہ کو 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور ایک فرعون کی قوم میں سے قبطی تھا۔ تو وہ جب لڑ رہے تھے تو ان کی جو قوم کا آدمی تھا قبطی، اس نے ان کو گزرتے کہا کہ حضرت یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے چھڑائیں، اس کا کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک مکہ اس کو مارا، وہ وہیں مر گیا، ایک مکے سے بندہ مر گیا۔ تو یعنی ان کے اندر اتنی طاقت بھی تھی، اتنی جلالت بھی تھی، جرت بھی تھی۔ تو کیونکہ ان کو ایسے فرعون کے پاس اللہ رب العزت بھیجنا تھا، تو پھر طاقتور آدمی ہونا چاہیے، جس کے اندر طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، جرت بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو، انہ طغیٰ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ تو موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ لمبی تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا نا، اور کہا کہ قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب قال القیہا یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کہا کہ اس کو ذرا ڈالو اپنی لاٹھی کو، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا نا زمین کے اوپر، تو بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا بن گیا سامنے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے ڈر گئے، حالانکہ ان کے ہاتھ میں تھی، لاٹھی تھی، لیکن جب اژدہا بن گیا تو کھڑے ہو۔
اللہ رب نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو ہم دوبارہ اس کی پہلی سیرت میں اٹھا دیں گے، جیوں آپ اس کو پکڑیں گے نا یہ دوبارہ تمہارا عصا بن جائے گا، پھینکے گو تو یہ اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کی مورت بناتے ہیں نا پرندے کی، اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ کوئی اندھا آیا تو انہوں نے کہا یہ اندھا ہے، ایسا اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ کوئی لنگڑا لولا آیا، اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا ٹانگ پر تو وہ سیدھا چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ وما کنتم تدخرون فی بیوتکم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بندہ مسجد میں آتا تھا نا ان کے بارگاہ کے اندر، تو اس کو بتا دیتے تھے تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ یاسین صاحب، تو وما کنتم تدخرون فی بیوتکم، گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو اور مسجد میں لے کر نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں تم مجھے پتہ ہے کہ تم گھر میں کیا رکھ کر آؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور جتنے بھی پہلے انبیاء ہیں نا وہ کسی خاص وقت کے لیے تھے، کسی خاص قوم کے لیے تھے، خاص وقت کے لیے تھے، اور ان کے معجزات بھی خاص وقت کے لیے تھے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو معجزات بھی سارے ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ اس کے بعد تک کے لیے ہے۔ آپ جو ہیں رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام جہانوں کے رب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رحمت للعالمین، سب جنات کے بھی، اس جہان کے بھی، آخرت کے بھی، جتنے بھی جہان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں نہیں آتے، سب کے آپ جو ہے اللہ رب العزت ان کو نبی بنایا۔ تو ان کا قیامت تک، اس کے بعد تک بھی ان کی نبوت جاری ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو ایسا ایک معجزہ، یہ قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن، ان کو کہو کہ تمام جنات، تمام انس اور ان کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے ذرائع ہیں سب کٹھے ہو جائے، یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل کوئی لے آؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ ویسے ہی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا لی ہے، خود ہی گڑھ لی ہے، یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس کی مثل قرآن لے آؤ، یأتوا بمثل ھذا القرآن۔ پھر فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، ہمیں پتہ ہے کہ تم لا نہیں سکو گے، تم پہلے کہا کہ لے آؤ، پھر ساتھ ہی کہا کہ تم لا نہیں سکتے، پہلے پورا قرآن کہا، پھر دوسری جگہ فرمایا کہ چلو پورا قرآن ہی لا سکتے ہیں تو 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ اس کی مثل۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو 10 آیتیں لے آؤ۔ جب 10 بھی نہیں لا سکے تو پہلے سپارے میں شروع میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت لے آؤ چھوٹی سی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اسی کی مثل کوئی چھوٹی صورت لے آؤ۔ ہاں جی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں لا سکو گے۔ ہاں جی، قرآن کی مثل کوئی نہیں لا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کے کوئی اب 1400 سال گزر گئے ہیں اور یہ قرآن کا جو چیلنج ہے آج تک جو ہے یہ سب موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، کتنی بڑی کتاب ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس کے زبر زیر پیش وہ ساری ان کو یاد ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے کہ جو بندہ اس طرح یاد کرے اور سارا قرآن سنا دے۔ یہاں تو آپ نے تین چار حفاظ سناتے ہیں، پاکستان، انڈیا، ادھر ایک ہی حافظ ہوتا ہے، وہ سارا قرآن جو ہے نا وہ سنا۔ تو بعض جو شبینہ ہوتا ہے وہ 3 دن میں قرآن ختم کر دیتا ہے، ایک 10 پڑھتا ہے، دوسرا 10 پڑھتا ہے، تیسرا 3 دن کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، اور ایک غلطی بھی وہ نہیں ہوتی، کو اگر آئے بھی تو پیچھے حافظ کھڑا ہوتا ہے، وہ فوری طور پر اس کو ٹوکتا ہے کہ یہ آیت سیدھی کر لو۔
تو یہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ربنا